یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ جن کا ذریعہ آمدنی ہی فرض کرو حرام ہے۔ کوئی شخص ہے وہ اس کا کاروبار سود کا ہے اور سود ہی میں دن رات ملوث ہے، اسی کا کاروبار کر رہا ہے۔ آج کل اللہ بچائے بینکوں کے ملازمین ہیں تو اس میں یہی صورت ہوتی ہے کہ سارا کاروبار سود کا ہے، حرام کاموں کا ہے، اس میں آدمی پھنسا ہوا ہے۔ اب احساس تو پیدا ہو گیا کسی طرح کہ یہ گناہ ہے، لیکن چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی، وہ نوکری چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ خیال ہے کہ نوکری چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے۔ تو ویسے تو جو اس مجبوری کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال تو نہیں ہوتی، لیکن حضرت نے ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک طریقہ تجویز فرمایا کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو یا تو چھڑوا دیں گے اور کوئی حلال ذریعہ آمدنی میسر آ جائے گا، یا کم از کم گناہ میں تخفیف ہو جائے گی، خفت ہو جائے گی۔ ویسے تو اگر کسی مفتی سے پوچھو بھئی یہ ملازمت حلال ہے حرام ہے تو وہ فتویٰ کیا دے گا؟ حرام ہے۔ اور جب حرام ہے تو اس کو مطلب یہی ہے کہ فوراً چھوڑ دو۔ اور ایسے بعض اہمت والے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی گزرے گی گزر جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے تو ہم کیوں اس کے اوپر عمل کریں، فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال ہی دیتے ہیں۔ تھوڑی بہت تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن وہ تیار ہوتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہاں پریشانیاں آئیں گی تو آنے دو، میں تو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ ایسی بھی مثالیں بہت خاصی ہیں، خود میرے اپنے تجربے میں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، اور آ کر پوچھنے لگے کہ انشورنس کا کاروبار جو ہوتا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اور وہ ایک ایسے صاحب تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری تعلیم ہی، ایک خاص شعبہ ہوتا ہے تعلیم کا جو خاص انشورنس ہی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اسی کے اندر کمال پیدا کیا جاتا ہے، ایکچوری اس کو کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں پاکستان کے اندر اکا دکا ایک دو ہی کوئی ہوں گے جنہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہوگی۔ تو وہ آ کر پوچھنے لگے کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلال ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے، تو یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ اور میں ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہوں، نوجوان آدمی تھے۔ میں نے کہا بھئی حرام ہے، ناجائز ہے۔ کہا کہ پھر میری ملازمت جو ہے وہ، میں نے کہا بھئی ملازمت بھی ناجائز ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ایسے موقع پر آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ توبہ استغفار بھی کرتا رہے اور کوئی دوسری ملازمت تلاش کرے، اس طرح تلاش کرے جیسے بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، اور جب مل جائے تو چھوڑ دے، اس وقت تک استغفار کرتا رہے۔ تو وہ نوجوان آدمی تھے، مجھ سے کہنے لگے میں آپ سے فتویٰ پوچھنے آیا ہوں، مشورہ لینے نہیں آیا، فتویٰ پوچھنے آیا ہوں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میں نے کہا فتویٰ تو یہی ہے کہ حرام ہے۔ تو کہا پھر مجھے مشورے کی ضرورت نہیں، جب حرام ہے تو حرام ہے، آج سے چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا۔ تو ایسے ہمت والے بھی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر کرنے والے، الحمدللہ۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو کوئی دوسرے ذرائع پیدا فرما دیے، حالانکہ وہ سارا علم اسی کا حاصل کیا تھا، لیکن اللہ کے نام پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوازا بعد میں بہت۔ ایسے ہمت والے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہر ایک کا یہ حوصلہ نہیں ہوتا، ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔
ہر ایک میں اتنا توکل نہیں ہوتا، پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو اس صورت میں بعض اوقات اس سے زیادہ کسی خراب بات میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کسی آدمی کو مجبور کیا جائے کہ فوراً چھوڑ دو، اور اس نے چھوڑ دیا، اور ایسے میں کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں، کوئی آزمائش آ گئی، پریشانی لاحق ہو گئی تو اللہ بچائے بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی کہ لو بھائی میں نے اللہ کے واسطے جڑا لے، میں نے میرے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، معاذ اللہ کے ساتھ شکوہ پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر اعتراض پیدا ہو گیا، کفر تک نوبت پہنچ گئی۔ اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ عام آدمی جس کے اندر اس نے قوت طاقت نہیں ہے، تو میں اس کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ بھائی دو کام کرو، ایک توبہ، ایک دعا اور کوشش۔ توبہ یہ کہ روزانہ توبہ کر لیا کرو، یا اللہ میں کر تو رہا ہوں یہ، لیکن ہے خراب بات، غلط بات، پچھتاتا ہوں اور اس کے اوپر شرمندہ ہوں، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، توبہ کرو۔ اور ساتھ میں دعا کہ یا اللہ میرے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دیجئے ایسی کہ جس کے ذریعے میں اس گناہ سے بچ جاؤں اور مجھے کوئی آمدنی حلال حاصل ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عمل تو کر لے کم سے کم، اور پھر تلاش میں رہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی حلال راستہ پیدا فرما دے۔ تو کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ دعا قبول ہو گئی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے۔